اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار۔ تو فرض نماز کے بعد وہ کون سے اذکار ہیں جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھنے کا حکم دیا یا وہ جو خود پڑھتے تھے؟ ان اذکار کو ہم مسنون اذکار کہتے ہیں یا پرسکرائبڈ اذکار کہہ سکتے ہیں، جو ہمیں خاص بتایا گیا ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر بندہ اپنی جائے نماز پر، جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، کسی سے بات نہ کرے، اس کا وضو نہ ٹوٹے، اور جتنی دیر تک وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنی دیر تک آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خلا بھر جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس بندے کے لیے اللہ سے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا کہتے ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے، دوسری دعا کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، اور تیسری دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس میں انہوں نے ہمیں اس ذکر کا فائدہ بتایا جو ہم اگر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو اب ہم میں سے کون سا بندہ اتنا کامیاب اور سعادت مند بننا پسند نہیں کرے گا کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں؟ ہم اکثر انسانوں سے دعاؤں کا کہتے ہیں، لیکن ہم ہر 5 نماز کے فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے، اور جتنی دیر ذکر کریں گے بغیر وضو ٹوٹے اپنے مصلی پر بیٹھے، اتنی دیر فرشتے ہمارے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کریں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب ہمیں کون سا ذکر کرنا ہے جو ہمیں خاص پیارے نبی نے بتایا؟ تو ہمارے بھائی نے اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں ساری دعاؤں کو اس ویڈیو کے آخر میں بتا دیا ہے، جس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے کہ آیت الکرسی ہے اور قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، تو آپ ان دعاؤں کے پڑھنے سے پہلے، جیسے آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں گے۔ ہمارے بھائی نے بھی پڑھ کر بتایا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ لے لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ یہ جتنی ساری دعائیں ہیں یہ ساری کامن ہیں، لاسٹ کی 2 دعاؤں کو چھوڑ کے 5 ٹائم نماز میں ہمیں یہ ساری دعائیں ایز اٹ از پڑھنی ہیں۔ صرف لاسٹ کی 2 دعائیں جو فجر اور مغرب کے لیے اسپیشل ہیں، تو اس میں سے ایک دعا تو فجر اور مغرب دونوں کے لیے کامن ہے، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہمیں فجر کے بعد 10 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، اور باقی نمازوں میں نہیں کہا گیا پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو فجر کے بعد خاص ہے وہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طرح جو تسبیحات بتائی گئی ہے، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، اس طرح سے 99 ہو گئے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اسی طرح آپ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو ایک اور بھی بتایا گیا ہے حدیث میں کہ آپ کے پاس اگر وقت کم ہے تو آپ 10 بار بھی تینوں چیز پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان سارے اذکار کو اگر آپ اچھے سے پڑھتے ہیں اور آپ کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ 3.5 سے 4 منٹ لگ جاتے ہیں پورا پڑھنے میں۔ تو اگر آپ آیت الکرسی جو اس میں آپ پڑھیں گے، یہ جو پرسکرائبڈ ہے، مسنون اذکار ہے، اس میں آیت الکرسی کے لیے بہت ہی خاص فضیلت بتائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے اور موت کے اس کے اور جنت کے بیچ، اس بندے کے پڑھنے والے آیت الکرسی پڑھنے والے بندے اور جنت کے بیچ صرف ایک ہی پردہ ہے، وہ ہے موت۔ یعنی جیسے ہی اس کو موت آئے گی انشاءاللہ رب العزت وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو چند اذکار ہیں یہ بہت بابرکت ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں عادت ڈال لیں اور ان کو یاد کر لیں تو شروع میں ہیبٹ بنانے میں ہمیں بھلے ہی تھوڑا وقت لگ جائے، لیکن
پھر ایک بار جب یہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آرام سے اسے 3.5 سے 4 منٹ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کبھی آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو کم سے کم آیت الکرسی اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. جب بہت ہی کم وقت ہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہاں، کہ جس بندے کو اس ذکر کی فضیلت پتہ چل جائے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور اپنا قیمتی وقت ذکر کے لیے نکالے گا. اور دوسری اور آخری بات میری بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کہنے پر، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں دل و جان سے، خوش دلی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار. اللہ اکبر کہہ کر پہلی دعا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. دوسری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تیسری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. چوتھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چھٹی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 7. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.